یہ جو سمری گورنر کو گئی ہے، گورنر پنجاب کو، اس کے اوپر جو ڈیٹ ہے وہ اوور رائٹ کی ہوئی ہے۔ 48 آورز اس کے پاس ہیں، 48 آورز میں اگر وہ منظور نہیں بھی کرتا تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ تمام طبقہ فکر کے، تمام زبانیں بولنے والے، رنگ اور نسل کے لوگ آج پی ٹی آئی میں ایک ہو کر، پاکستانی ہو کر اکٹھے چل رہے ہیں کراچی میں۔ مختلف چینلز کے اوپر کچھ دیر پہلے خبر چلی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سمری گورنر کو گئی ہے، گورنر پنجاب کو، اس کے اوپر جو ڈیٹ ہے وہ اوور رائٹ کی ہوئی ہے، تو اس سے کیا کوئی لیگل امپلیکیشن ہو سکتی ہے روکنے میں؟ 12 کو 2 دفعہ اس پہ 12 لکھا ہوا ہے، بالکل کلیئر ہے وہ 12 اور 1 2023۔ ان کو نہیں نظر آ رہی ایسی بھی باتیں دیکھیں 48 آورز اس کے پاس ہیں، 48 آورز میں اگر وہ منظور نہیں بھی کرتا تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ چلیں جی، یہ خبر ہے ہمارے لیے، یہ سابق ڈپٹی اسپیکر صاحب کیونکہ ٹیکنیکلی بتا سکتے ہیں۔ 48 آورز کا ٹائم فریم ہے، اس ٹائم فریم میں اگر گورنر ہولڈ کرنے کے بعد نہیں موو کرتا تو آٹومیٹکلی وہ یس کنسیڈر کیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں جی، ایم کیو ایم کی طرف آ جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا سر؟ دیکھیں آپ کو بتاؤں، اب وہ دور چلا گیا کہ آپ جو ہے وہ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کریں گے مخصوص لوگ، اب نہیں ہو سکتا اس طرح۔ اب ہم جو ہے وہ باشعور ہو گئی ہے، اب وہ 30 سال پرانے چہرے کہ جی ہم جو ہے وہ اردو بولنے والے لوگ اور ان کے نمائندے عام لوگ، اب وہ عام نہیں رہے۔ یا مجھے بتائیں، خالد مقبول صدیقی کو 30 سال سے ہم سیاست میں دیکھ رہے ہیں، فاروق ستار وہی ایک نام ہے، وسیم اختر وہی نام ہے، مصطفیٰ کمال وہی ہے۔ وہ کوئی نئی قیادت آئی ہے ان کے؟ صرف ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جو عام پاکستانیوں کو اسمبلی میں لے کے آئی ہے۔ اب وہ پرانے لوگ 4-5 دفعہ وہی آ رہے ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے، اور آپ دیکھیں یہ ٹوٹ گئی کدھر جو ہے وہ پاک سرزمین بن گئی، متحدہ بن گئی، آپس میں لڑائیاں۔ یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں سننا چاہتے ابھی لوگ۔ کراچی کے لوگ باشعور پڑھے لکھے لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، وہ نہیں ہے وہ ان پہ اعتبار کرتے۔ اب وہ بوری بند لاشوں والا نہیں دیکھنا چاہتے، بتا والا ٹائم نہیں دیکھنا چاہتے۔ لوگوں کو اٹھانا، خوف کرنا، خوف کی سیاست توڑ دی لوگوں نے، خوف کے بت توڑ دی ہیں۔ لوگ بھائی چارہ چاہتے ہیں، پھر مہاجر اور پشتون کی لڑائی نہیں دیکھنا چاہتے، سندھی کی لڑائی نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایک واحد جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، جس کے اندر آج اردو بولنے والے بھی ہیں، اس کے اندر پشتو بولنے والے بھی کراچی میں متحد ہیں، سندھی بھی متحد ہیں، آپ کے بورے بھی ہیں، آپ کے جو ہے وہ اسماعیلی بھی ہیں، جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں آج، چاہے وہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل سنت ہیں، تمام طبقہ فکر کے، تمام زبانیں بولنے والے، رنگ اور نسل کے لوگ آج پی ٹی آئی میں ایک ہو کر، پاکستانی ہو کر اکٹھے چل رہے ہیں کراچی میں۔ اس کو پھر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لوگوں کو وہ باؤنڈنگ کو توڑا جا رہا ہے، مہاجر کو الگ کیا جا رہا ہے، پشتون کو الگ کیا، جو بھی ہے وہ یہ خوف میں کر رہا ہے پی ٹی آئی آگے نہ آ جائے۔ خان صاحب کو توڑنے کے لیے، پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے اور کس کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں، کراچی کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آپ یہ بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 15 کو، آپ یہ انتخابات ہونے دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا بلدیات میں کون کس کے ساتھ ہے۔ بات یہ ہے کہ اس پاکستان کو، اس جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی الائنس بن سکتا ہے؟ ابھی تک تو کوئی اس طرح کا وہ نہیں، خبر نہیں ہے۔ دیکھیں، اس پاکستان کو اب رنگ اور نسل کے نام سے تقسیم کر کے آگے نہیں چلایا جا سکتا۔ اس پاکستان کو پاکستان کے نام سے ایک ہم سب نے ہونا ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی زبان بولنے والا ہے۔ جب وہ اکٹھے ہوں گے تو وہ سب کے ایشوز ایک ہیں، ہم سب کے ایشوز پورے پاکستان میں ایک ہے۔ ہر جگہ مہنگائی ہے، گیس مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کوئی تعلیمی ادارے آگے نہیں جا رہے۔ آپ مجھے بتائیں اس ملک میں ہسپتالوں کی کیا حالت ہے؟ تو یہ ایک ہو کر جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، سوری صاحب، میں نے آپ سے یہ سوال کیوں کیا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی الائنس بننے جا رہا ہے؟ میں نے 2 چیزوں میں سملیرٹی دیکھی۔ ایک تو یہ کہ آپ بھی اس حکومت کو، متحدہ حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، وہ بھی امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں۔ آپ رجیم چینج آپریشن کے ذریعے آنے والی حکومت کہتے ہیں، وہ بھی رجیم چینج آپریشن کے ذریعے آنے والی حکومت کہتے ہیں۔ جب اتنی سملیرٹی ہے تو وائی ناٹ این الائنس فار میئرشپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی سب اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کے بعد کی حالات دیکھیں گے کہ کون کتنی سیٹیں جیتتا ہے، کس طرح جو کراچی کی عوام کس کو مینڈیٹ دیتی ہے، اور اس کے ساتھ آگے میئر کی پھر بات ہوگی۔ ابھی تک تو الیکشن میں ہر کوئی اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ
कराची की आवाम की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए, दहशतगर्दी से पाक। आज आप मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी शुरू है, दोबारा से हो गई। आज केपी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। बलूचिस्तान हमारा सारे इलाके, उसके अंदर आप मुझे बताएं कि क्या हाल है। आज फिर लोगों को जो है वो पर्चियां आ रही हैं, आज फिर भत्ते मांगे जा रहे हैं, अगवा बरतवान हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।